جنگ کے آخری 2 دنوں میں اسرائیل کو بہت بری مار پڑی۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل کی کئی عمارتوں کو تباہ کیا۔ ایران اسرائیل سیز فائر پر بہت اچھے انداز سے عمل ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دی ہیگ میں نیٹو سمٹ میں گفتگو، کہا فرد و جوہری مرکز پر تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام کو دہائیوں پیچھے لے گئے۔ ایران کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جوہری تنصیبات بحالی کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ فردوں پر کارروائی کو امریکی کچرا میڈیا ناکام ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی ٹی وی CNN غلط باتیں پھیلاتا ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ نہیں ہوئی، جوہری پروگرام صرف چند ماہ پیچھے ہوا۔ امریکی میڈیا نے انٹیلیجنس کی ابتدائی جائزہ رپورٹ شیئر کر دی، جس میں کہا گیا ہے یورینیم کے ذخیرے کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا گیا۔ بعض تنصیبات کے داخلی راستوں کو نقصان تو پہنچا، مگر زیر زمین عمارتیں مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے CNN کی رپورٹ کو غلط اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا معلومات لیک کرنا سنگین عمل ہے، تجزیہ خفیہ تھا، لیک کا مقصد ٹرمپ کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ پاکستان اور چین کا سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کا دورہ چین، چینی قیادت سے ملاقاتیں، پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ مشیر قومی سلامتی کی شنگھائی تعاون تنظیم کی سلامتی کونسل کے سیکریٹریز کے اجلاس میں شرکت، عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی موقف کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی سیکرٹری تجارت کی ورچوئل میٹنگ، تجارتی مذاکرات آئندہ ہفتے تک خوش اسلوبی سے مکمل کرنے کا عزم، تکنیکی سطح کے مذاکرات آئندہ ہفتے مکمل ہونے کا امکان، تجارتی معاہدے کے بعد جامع اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرنے پر اتفاق۔ شہید میجر سید معیز عباس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور اعلیٰ فوجی حکام کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا میجر سید معیز عباس بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان قربان کی، بری قوم لواحقین کے ساتھ ہے، ہم شہداء کے قرضدار ہیں، شہداء کا خون قوم کے استحکام کی بنیاد ہے۔ ISPR کا کہنا ہے میجر معیز نے سراروغہ میں خارجیوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 6 سہولت کار پنجاب کے مختلف اضلاع سے گرفتار۔ بہاولپور میں دبئی سے فنڈنگ کرنے والا را کا سہولت کار رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ IEDs، ڈیٹونیٹرز اور خفیہ دستاویز برآمد ہوئی۔ ایڈیشنل IG آپریشنز شہزاد سلطان کہتے ہیں بہاولپور میں مسجد، ریلوے اسٹیشن پر حملے کی منصوبہ بندی کی خفیہ اطلاع ملی تھی۔ را کے میجر رویندرا راٹھور اور انسپیکٹر سنگھ کی آڈیو انٹرسپٹ کی گئی۔ کراچی کے علاقے قائد آباد سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 4 مبینہ ایجنٹس گرفتار کیے گئے تھے۔ سندھ اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا 3 کھرب 45 ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا۔ نئے مالی سال کے لیے تمام گرانٹس منظور، 6 محصولات ختم، پروفیشنل ٹیکس کی منسوخی سے عوام کو 5 ارب کا ریلیف ملے گا۔ سندھ کے بجٹ کا حجم گزشتہ سال کے مقابلے میں 12.9% زیادہ ہے۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا گیا۔ FBR میں اصلاحات سے ٹیکس چوری اور کرپشن کا خاتمہ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں کٹوتی کی تحریک پر جواب، کہا سبسڈیز اور حکومتی اخراجات کم کیے جا رہے ہیں۔ وہ دن گزر گئے جب وزیر اعظم آفس سے اپنے گھر ہیلی کاپٹر پر جاتا تھا۔ حکومت ہر معاملے میں شفافیت پر یقین رکھتی ہے، اس لیے کمپیوٹرائز نظام لایا جا رہا ہے۔ بجٹ میں کسی قسم کے اصلاحات نہیں کی گئی، اصلاحات کرنے تک حالات درست نہیں ہو سکتے۔ حکومت اپنے اخراجات میں کمی نہیں کرے گی تو ریلیف کیسے ملے گا؟ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، کہا PTI دور میں چینی 45 روپے سے 100 روپے پر چلی گئی، پھر ہم نے چینی ایکسپورٹ کی تو قیمت 130 روپے تھی، اب 7.5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کر رہے ہیں
تو قیمت 210 روپے ہوگی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا جب اپنی تنخواہیں بڑھانے کی بات ہو تو IMF کی نہیں سنتے، لوگوں پر ٹیکس لگانا ہو تو IMF کا نام لے دیتے ہیں۔ زرعی ترقی کے لیے کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ زرعی شعبے میں پائیدار اصلاحات سے معیشت کو مزید فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی شعبے کی ترقی سے متعلق جائزہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا اصلاحات سے فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، پیداواری لاگت میں کمی آئے گی۔ فارم میکنائزیشن کی ترویج کے لیے زرعی مشینری اور آلات پر ٹیکس بتدریج کم کیا جائے۔ زرعی اجناس کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ KP کا بانی PTI سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع۔ علی امین گنڈاپور جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں پیش۔ جسٹس منصور نے چیف جسٹس اور رجسٹرار سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی، کہا آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے، جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے چیئرمین چیف جسٹس ہیں، وہ لاہور میں ہیں، بہتر ہے آپ ان سے رجوع کریں۔ میڈیا سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور بولے صوبائی بجٹ سے متعلق بانی سے ملاقات بہت ضروری ہے، مائنس بانی PTI کی باتیں مفروضہ ہیں، جو مائنس بانی کی باتیں کر رہے ہیں انہیں عقل نہیں ہے۔ تحریک انصاف 2 دھڑوں میں بٹ گئی۔ PTI KP نے بانی کو مائنس کر دیا، بیرسٹر گوہر کو پتہ ہی نہیں صوبائی بجٹ پاس ہو گیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ KP تابع دار ہیں، اسلام آباد سے جو ڈیوٹی دی جاتی ہے اسے نبھاتے ہیں۔ PTI والے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کبھی ذبح نہیں کریں گے۔ اگر یہ لوگ KP اسمبلی ختم کر دیں تو کرپشن اور کمیشن کیسے کھائیں گے؟ نواز شریف کو مائنس کرنے والا خود پارٹی اور گھر سے مائنس ہو گیا۔ علیمہ خانم مسلسل علی امین گنڈاپور کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ KP نے بھی اپنے خلاف سازشوں کا اعتراف کر لیا۔ علی امین نے بطور وزیر اعلیٰ بجٹ منظور کرایا، ورنہ گھر جانا طے تھا۔ علیمہ خانم گروپ اور PTI کا سوشل میڈیا سیل علی امین کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا جلوسوں اور مجالس کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔ ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے فل پروف سیکیورٹی یقینی بنائی جائے۔ وزیر داخلہ کی تمام طبقات سے محرم الحرام کے دوران فرقہ وارانہ ہم آہنگی یقینی بنانے کی اپیل۔ اور ایران اب بین الاقوامی جوہری توانائی کے ادارے IAEA سے تعاون نہیں کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے بل کی منظوری دے دی۔ قومی سلامتی و خارجہ کمیٹی نے بل پیش کیا، 223 میں سے 221 سرکار نے حمایت میں ووٹ دیا۔ بل کے تحت جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر IAEA کے معائنہ کاروں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔